آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ ظہور آیات کا مقام۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر جب خدا کی رحمت ہوتی تو وہ فلسطین میں فارغ البال اور ذی اقتدار بنا دیے جاتے، اور جب ان پر خدا کا عتاب ہوتا تو فلسطین ان سے چھن جاتا اور وہ سخت مصیبتوں کی زد میں آ جاتے۔ فلسطین بنی اسرائیل کے مرحوم یا معتوب ہونے کی علامت تھی۔ یہی معاملہ خدا کا اب مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین مسلمانوں کے حق میں حکم خداوندی کی علامت ہے۔ اگر مسلمانوں کو فلسطین پر غلبہ حاصل ہو اور وہاں وہ امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ خدا ان سے خوش ہے، اور اگر مسلمانوں کو فلسطین پر غلبہ حاصل نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عتاب خداوندی کی زد میں آ گئے ہیں۔ نبی آخر الزماں کے ظہور کے بعد بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی وراثت آپ کی امت کو دی جا چکی ہے۔ اس اعتبار سے امت مسلمہ کے بارے میں مرحومیت یا معتوبیت کا اظہار کعبہ کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، مگر کعبہ دین محفوظ کا قبلہ اور اس کا قیامت تک کے لیے مرکز ہے، اس لیے اس کو تخریبی فتنوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ کعبہ محفوظ نہ رہے تو دین کی محفوظیت بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی بنا پر ضروری ہوا کہ امت مسلمہ کے بارے میں آیات رحمت یا آیات غیر رحمت کے ظہور کے لیے بیت المقدس کو بدستور اپنی سابقہ حیثیت پر باقی رکھا جائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو امریکہ اور اسرائیل کی جاریہ سمجھنا خدا کی سنت سے بے خبری کا ثبوت ہے۔ یہ دراصل خدا کا وہ معاملہ ہے جو وہ حاملین کتاب کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ حاملین کتاب ہونے کی ذمہ داری کو ادا نہ کر رہے ہوں۔ پہلے یہود کتاب الہی کے حامل تھے، اس لیے پچھلے زمانے میں یہود کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اب مسلمان کتاب الہی کے حامل ہیں، اس لیے اب خدا کا وہ معاملہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوگا جو پہلے فلسطین کے یہود کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ پھر یہ کام یہود سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کی خاص مصلحت ہے۔ یہود کا فلسطین میں جمع ہونا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو ذلت کی سزا دینا بیک وقت دو مقاصد کا حامل ہے۔ ایک طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو ایک مقام پر جمع کر کے بالآخر انہیں کوئی سخت اجتماعی سزا دی جانے والی ہے، دوسری طرف ایک مغضوب قوم کے ذریعے مسلمانوں کو سزا دینا اس شدت عتاب کو بتا رہا ہے جس کا مواد اس وقت مسلمان بن رہے ہیں اور اس وقت تک بنتے رہیں گے جب تک وہ دوبارہ اپنے آپ کو کتاب الہی کی بنیاد پر کھڑا نہ کریں۔ آج تمام دنیا کے مسلمان فلسطینیوں کی حمایت پر متحد ہیں۔ شاید عالم اسلام کا دوسرا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس پر ان کے درمیان اتنا زیادہ اتفاق پایا جاتا ہو۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں نے فلسطین کے مسئلے کو اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کے تمام اصاغر و اکابر اس معاملے میں یکساں طور پر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں اور مجاہدین فلسطین کے نام اپنے حمایتی الفاظ نشر کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح فلسطین کا مسئلہ عملاً تمام دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ فلسطینی مسلمانوں کی عزت تمام مسلمانوں کی عزت ہے اور فلسطینی مسلمانوں کی بے عزتی تمام مسلمانوں کی بے عزتی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی عمومی حمایت کسی بھی درجہ میں فلسطینیوں کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو رہی۔ فلسطینی مسئلہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کسی اور مقام پر پیدا ہوا ہے اور مسلمان اس کا حل کسی اور مقام پر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ امریکہ اور اسرائیل کی سطح پر نہیں ہے بلکہ خدا کی سطح پر ہے۔ اگر یہ امریکہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم اس کو اسی طرح حل کر چکے ہوتے جس طرح ویتنام نے اس کو بہت پہلے حل کر لیا تھا۔ خدا کی کتاب کے ساتھ غفلت اور بے انصافی نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے، اور خدا کی کتاب کے ساتھ غفلت اور بے انصافی کو ختم کر کے ہی یہ مسئلہ دوبارہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ مزید اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے وہی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو ان سے مطلوب ہو یا جو کتاب الہی کی اقامت کے ہم معنی ہو، کیونکہ
موجودہ زمانہ میں اتنی بڑی بڑی اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اسلامی کام ہو رہے ہیں کہ اگر یہی وہ چیز ہوتی جو خدا کو مطلوب ہو تو بھی کبھی ممکن نہ تھا کہ مسلمان مطابع خدا بندی کی زد میں آئیں، کیونکہ یہ سب کام مقدار میں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ صحیح اور مطلوب ہوں تو ان پر نصرت خدا بندی کا نزول ہونا چاہیے، نہ کہ مطابع خدا بندی کا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر آج تمام دنیا کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ خدا اگر انہیں رد کر دے تو پھر ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی جگہ ہے اور نہ آخرت میں۔ غیر مطلوب سرگرمیاں خواہ وہ دین کے نام پر کی جا رہی ہوں، کسی کو خدا کی نظر میں رحمت اور نصرت کا مستحق نہیں بنائیں۔ سب ہیڈنگ: اسلام کے نام پر اسلام کا قتل۔ اس میں ایران کے مذہبی قائد آیت اللہ خمینی کی تصویر تھی۔ پوسٹ کارڈ کی تقسیم سے پہلے حکومت کو اس کی خبر ہو گئی اور انڈونیشی پولیس نے تمام پوسٹ کارڈ ضبط کر لیے۔ اس قسم کی خبریں دوسرے مسلم ملکوں سے بھی مل رہی ہیں۔ مسلم حکمراں خمینی کے زیر اثر قائم شدہ ایرانی اسلامی حکومت کو اگرچہ سرکاری طور پر مبارکباد کے تار بھیج رہے ہیں، مگر خود اپنے ملک میں خمینی افکار کی درآمد کو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بظاہر کامیاب اسلامی تحریک عملاً الٹا اثر پیدا کر رہی ہے۔ وہ اسلام کی کامیابی کے نعروں کے جلسوں میں اسلام کے لیے کام کرنے کے مواقع کو برباد کر رہی ہے۔ پاکستان، ایران اور بعض دوسرے ملکوں میں مسلم رہنماؤں نے اپنے سیاسی عزائم کے لیے اسلامی حکومت کے لفظ کو ایک کامیاب عوامی نعرہ پایا ہے، مگر اسلام کو سیاسی نعرہ بنانا اسلام کو اسلام کے نام پر قتل کرنا ہے۔ موجودہ حالات میں کوئی بھی مسلم ملک اپنے معاشرتی حالات کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ وہ اسلامی حکومت کے قیام کی زمین بن سکے۔ مزید یہ کہ جو لیڈر اس قسم کی تحریک چلا رہے ہیں وہ خود بھی اسلامی قیادت کے اوصاف سے بالکل خالی ہیں۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت کا نعرہ صرف تخریبی کارروائیوں کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتا ہے، وہ کسی بھی درجے میں کوئی تعمیری نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی تحریکوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اسلام کا لفظ مسلم حکمرانوں کے لیے اسی طرح سیاسی خطرے کے ہم معنی بنتا جا رہا ہے جس طرح مثال کے طور پر کمیونزم کا لفظ امریکی حکمرانوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں اسلام کے نام پر کوئی دیرپا کام کرنا دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلم قائدین اگرچہ اسلام کے نعرے پر اٹھے ہیں، مگر وہ جس زمین پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سیاسی اور معاشی بے چینی کی زمین ہے، نہ کہ حقیقتاً اسلام کی طلب کی زمین۔ آزادی اور جمہوریت اور سوشلزم کے علمبردار جس عوامی بے چینی کو استعمال کر کے اپنی سیاسی تحریکیں چلا رہے ہیں، اسی بے چینی کو مسلم قائدین اسلام کے نام پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اس قسم کی تحریکوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مفروضہ غیر اسلامی حکومت کو اکھاڑنے کے بعد جب مطلوبہ اسلامی حکومت بنانے کا سوال ہوتا ہے تو قائدین اور ان کا ساتھ دینے والے بھیڑ دونوں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جو مادی سیاسی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے ہر ملک میں عوام دشمن حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا، مگر وہ حقیقی عوامی حکومت قائم نہ کر سکیں۔ یہی انجام اسلامی تحریکوں کے لیے بھی مقدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی تحریک صالح دینی نظام قائم کر سکتی ہے جو دینی محرکات کے تحت اٹھی ہو۔ سیاسی اور معاشی بے چینی کی زمین سے ابھرنے والی تحریکیں صرف نیا فساد برپا کریں گی، وہ ہرگز کوئی صالح نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی۔ منفی بنیادوں پر جو اتحاد پیدا ہوا وہ ہمیشہ انتشار پر ختم ہوتا ہے اور مخالفانہ قسم کا سیاسی شعور و شر بالآخر بدترین بے عملی پر۔ ایران کے واقعات میں جن لوگوں کو اسلام کا سورج ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت جلد وہ دیکھ لیں گے کہ ان کی یہ رائے سطحی خوش فہمی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ موجودہ زمانے میں بعض مسلم حکمرانوں نے اپنی حکومت کے استحکام کی یہ آسان تدبیر دریافت کی ہے کہ اسلام کے نام پر کوڑے مارو اور خوفناک سزائیں جاری کرو تاکہ عوام اور انقلاب پسند عناصر سہم جائیں اور ان کی آمریت کے خلاف اٹھنے کی ہمت نہ کرے۔ قدیم زمانہ میں بادشاہوں کو ایسے علماء مل جاتے تھے جو ان کی ہوسناکی کے منصوبوں کے لیے شرعی سند عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے ان حکمرانوں کی خوش قسمتی سے
ان کو ایسے افراد اور ادارے مل گئے ہیں جو ان کے تاریک منصوبوں کے حق میں یہ فتویٰ دے سکیں کہ یہی اسلام کا اصل مطلب ہے، صرف اس قیمت میں کہ ان کو کچھ نذرانے اور اعزازی عہدے حاصل ہو جائیں۔ مگر اسلام کوڑے مارنے اور ہولناک سزائیں جاری کرنے کا نام نہیں۔ اس قسم کی حدود اور تعزیرات اسلام کے پورے بامانی وجود سے بس اتنی ہی نسبت رکھتے ہیں جیسے ایک زندہ انسان کا اپنے پڑے ہوئے ناخن کو کاٹنا۔ اسلام خدا کی رحمتوں کا دین ہے، وہ جنتی فضاؤں کا دینی ظہور ہے، وہ موت کے بعد آنے والی دنیا کا موت سے پہلے آنے والی دنیا میں مظاہرہ ہے، یہ جنت کے شہریوں کا دنیا میں اتر آنا ہے۔ وہ ملکوئی اوصاف جو کسی بندہ خدا کو جنت کی ناقابل بیاں خوشبوؤں کا مستحق بناتے ہیں، جب ایسے اوصاف کے لوگ اقتدار کے منصب پر قبضہ پا لیں تو اسی کا دوسرا نام اسلامی نفاذ ہے۔ اسلامی نظام برپا کرنے والے وہ ہیں جو دوسرے کے در پر تڑپتے ہوں گے، جو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہوں، جن کا حال یہ ہو کہ ذمہ داریوں کا احساس ان سے زندگی کی خوشیاں چھین لے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا فکر ان کے لیے اقتدار کی کرسی کو کانٹوں کی کرسی بنا دے، جو حکومتی مواقع کے ملنے پر آنسو بہانے والے ہوں، نہ کہ قہقہا بلند کرنے والے۔ زمین کے اوپر جب ایک درخت کھڑا ہوتا ہے اور اپنی سرسبز ٹہنیوں میں پھل، پھول اور پتے لگاتا ہے تو یہ ایک پیچیدہ ترین کائناتی منصوبے کی تکمیل ہے۔ اس طرح اسلامی نظام گویا انسانی سماج میں خدا کا شرعی پھول اور پھل اگانا ہے۔ یہ ایک انتہائی لطیف اور انتہائی مشکل منصوبہ ہے۔ جس طرح ایک درخت طویل مدت تک خاموش عمل میں مصروف رہنے کے بعد اس قابل بنتا ہے کہ وہ اپنے ہریالے تنے کے اوپر رنگ اور مزیدار خوشبو کا وہ فرحت بخش مجموعہ ظہور میں لائے جس کو پھول اور پھل کہا جاتا ہے، اسی طرح اسلامی نظام کا قیام بھی ایک بے حد سنجیدہ اور بے حد طویل منصوبہ ہے۔ یہ نہایت گہری جد و جہد کا طالب ہے۔ کچھ زندگیاں درخت کے بیج کی مانند اپنے آپ کو عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیتی ہیں، کچھ روحیں عالم حقائق میں گم ہو کر خدا کے چھپے ہوئے خزانوں کو اجتماعی سطح پر بکھیرتی ہیں، تو اس کے بعد وہ واقع رونما ہوتا ہے جس کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو جیتے ہی اپنے آپ کو آخرت میں پہنچا چکے ہو، جب وہ آخرت کی ابدی تجلیوں کو دنیا میں اتارتے ہیں تو اسی انعکاس نور کا نام اسلامی نظام ہوتا ہے۔ اسلامی نظام خدا کی اخروی نعمتوں کا زمینی ظہور ہے۔ جو لوگ اپنی جاہ طلبی کے تمام تماشوں کو اسلامی نظام کا نام دیتے ہیں، ایسے لوگ اسلامی نظام قائم کرنے کا کریڈٹ تو کیا پائیں گے؟ البتہ یہ اندیشہ ہے خدا کے یہاں وہ دھوکہ بازی کے مجرم قرار دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹھنڈ کو خدا کا سرسبز و شاداب درخت کہنے کی جسارت کی تھی۔ سب ہیڈنگ: اسلامی تخریب کاری۔ ایک خبر پڑھیے۔ نائجیریا کی احمد ڈبلیو یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں عرصہ سے شراب کی ایک کینٹین قائم تھی۔ یونیورسٹی کے اسلام پسند طلباء اس کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر انتظامیہ اس کو نہیں مان رہی تھی۔ معاملہ اسی طرح ٹلتا رہا، یہاں تک کہ لڑکوں نے نوٹس دے دیا کہ شراب خانہ اگر حال سے ہٹایا نہیں گیا تو وہ اس کو توڑ ڈالیں گے۔ یونیورسٹی کے حکام نے اس کے جواب میں کہا کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طلباء اور انتظامیہ کی کشمکش بالآخر 5 مئی 1981 کو بھڑک اٹھی۔ طلباء نے دھاوا بول کر شراب خانہ کو توڑ دیا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے اس تخریبی کارروائی میں ملوث 24 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد اور آگ بھڑکی۔ طلباء نے یونیورسٹی حکام کے غیر اخلاقی رویے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، یونیورسٹی کے در و دیوار کو اسلامی نعروں سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کی 2 طالبات نے قومی ترانے میں شرکت سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے مطابق قومی ترانے میں خدا پرستی کے بجائے قوم پرستی کا ذکر ہے۔ اب حکومت نے مزید 37 طلباء کو گرفتار کر لیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں ہزاروں طلباء کا تعلیمی نقصان ہوا اور مسئلہ بدستور اپنی جگہ باقی رہا۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے اور ان کے دل کو نرم کرتے رہے،
تاکہ وہ شراب کی برائی کو سمجھ جائیں اور خود اپنے ہاتھ سے شراب کے مٹکے کو توڑ ڈالیں۔ آج ان کے ماننے والے ان کے نام پر تخریب کاری کے ذریعے شراب کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ اس کھلے ہوئے تضاد کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عین اسلام کے نام پر عمل کر رہے ہیں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ شراب پینے والوں کے پاس ایک دن بھی اس جذبے سے نہیں گئے کہ ان کو دل سوزی اور خیر خواہی کے انداز میں سمجھائیں۔ ان کی ایک رات کی نیند بھی ان کے حق میں دعائیں کرنے میں خراب نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ثبوت نہیں دیا کہ وہ فی الواقع اپنے بھائیوں کی گمراہی پر تڑپ رہے ہیں۔ شوق بس یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ خدا کی نظر میں دائی اور صالح بننا چاہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی دعوت اور اصلاح کا عمل نہیں کیا۔ اس قسم کی اسلامی تخریب کاری آج بہت بڑے پیمانے پر مسلم دنیا میں جاری ہے، مگر ان چیزوں کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں۔ یہ سراسر لیڈری ہے اور کچھ لوگ اس نام پر، کچھ لوگ ایک عنوان پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے عنوان پر۔ جو لوگ اس تخریبی سیاست میں مصروف ہیں وہ بلا شبہ مجرم ہیں، اور جو لوگ اس تخریب کاری کے حق میں اسلامی حجاز پیش کر رہے ہیں وہ مجرموں کے لیڈر